بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان کو لفظ اسلام کا مطلب پتہ ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی، اور یہ پوری دنیا کو اسلام کا مطلب بتانے کا وقت کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ اسلام آباد پوری دنیا میں امن اور سلامتی کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کی جو قیادت ہے اس کو ایک میز پر بٹھایا گیا، اور اسلام آباد میں امن مذاکرات شروع ہوئے، جن کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جو آگ کے شعلے ہیں، جنگ کے شعلے ہیں، ان کو بجھانا تھا۔ تو پوری دنیا میں اسلام آباد امن اور سلامتی کا نگہبان بن کر، پاسبان بن کر سامنے آیا ہے، اور اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب دنیا کو بتائیں کہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ اسلام بھی امن اور سلامتی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ اور اسلام آباد امن مذاکرات کے ذریعے پوری دنیا میں جو امن اور سلامتی قائم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ دراصل اسلام کا پیغام ہے، یہ دراصل اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ جو اسلام آباد اس وقت پوری دنیا میں امن و سلامتی کا نگہبان اور پاسبان بن کر ابھرا ہے، تو سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھنے پر راضی کیسے ہوئی؟ یہ جو ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس میں پاکستان کو کیسے کامیابی حاصل ہوئی؟ یہ ہے اصل بات۔ مجھ سے بھی بہت سے جو غیر ملکی صحافی ہیں اور ڈپلومیٹس ہیں وہ بار بار یہ پوچھ چکے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کہ بھئی یہ پاکستان نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی؟ یہ بات یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ پہلے پاکستان کو اتنی اہمیت دیتے نہیں تھے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد امن مذاکرات کے ذریعے، اسلام آباد پیس ٹاکس کے ذریعے پوری دنیا میں پیس اینڈ سیکورٹی کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ جواب آپ سب یہی کہیں گے نا کہ بھئی یہ تو پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی لیڈرشپ ہے، یہ اس کی دور اندیشی اور اس کی ذہانت اور اس کا خلوص جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ یقیناً یہ بھی وجوہات ہیں، لیکن اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اپریل 2026 میں اسلام آباد پوری دنیا کی نظروں میں آیا اور پوری دنیا کی امیدوں کا مرکز بنا، اس کی ایک وجہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی ہے۔ کیوں ہے؟ یہ جو کیوں ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ امریکی حکومت پاکستان کے کہنے پہ ایران کے ساتھ بیٹھ جاتی اور ایران کی حکومت پاکستان کے کہنے پہ امریکیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ پاسبل نہیں تھا۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اگر پچھلے سال اپریل 2025 میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی اور پاکستان امریکہ سے یا ایران سے کہتا کہ آؤ جی ہم آپ کی میزبانی کریں گے، آپ اسلام آباد آئیں، ہم آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں، کوئی پاکستان کی بات مانتا؟ اپریل 2025 میں یہ پاسبل نہیں تھا۔ یہ جو کہانی شروع ہوتی ہے یہ مئی 2025 میں شروع ہوتی ہے، جب نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کیا، پاکستان پر اس نے ایک حملہ کیا، پہلے فضا سے پھر زمین سے، اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے نریندر مودی کی جو فوجی طاقت ہے، اس کا جو غرور ہے، اس کا جو گھمنڈ ہے، اس کو خاک میں ملا دیا، اور پوری دنیا پاکستان کی جو فضائی طاقت ہے اس کی موطرف ہو گئی۔ اور پھر جب نریندر مودی نے پاکستان پہ راکٹ داغنے شروع کیے، میزائل چلائے، تو پھر پاکستان کی جو
بری افواج ہیں، انہوں نے بھی اپنی پروفیشنل سکل کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو نہ صرف فضا میں بلکہ زمین پر بھی شکست دی، اور پھر جو پاکستان کی نیوی ہے اس نے پھر سمندر میں بھی بھارتی نیوی کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا۔ تو پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی نے مئی 2025 میں جو آپریشن سندور کو ناکامی سے دوچار کیا اور پوری دنیا میں بھارت کو ایک عبرت کی مثال بنا دیا، تو اس کے بعد آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد جو مارکہ حق ہے اس کی کامیابی نے پاکستان کو پوری دنیا میں اتنی عزت دی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی کوئی 40-50 مرتبہ پاکستان کی یہ جو کامیابی تھی اس کا ذکر کرنے پہ مجبور ہوئے کہ جناب کبھی وہ کہتے تھے پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے، کبھی وہ 8 کر دیتے تھے، کبھی 9 کر دیتے تھے، لیکن وہ بار بار پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کا جو کارنامہ ہے اس کا کسی نہ کسی طرح ذکر کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی صرف پاکستان کے پرستار نہیں بن گئے، دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی تعریفیں شروع کر دیں، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور ان میں کافی قربت پیدا ہو گئی۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی طرف سے نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا تو میں تو اس کی حمایت نہیں کرتا تھا، میں تو اس پر ہمیشہ تنقید کرتا تھا اور میرا خیال تھا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو غلطی تھی پاکستانی حکومت کی کہ اس نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا۔ Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize۔ تو یہ غلطی جو ہے، اس غلطی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی جو فوجی اور سیاسی قیادت ہے اس کا بہت بڑا گرویدہ بنا دیا، بہت بڑا فین بنا دیا۔ اور یہ جو پاکستان کی جو آپریشن سندور کو ناکام کرنے کی جو صلاحیت تھی اور بھارت کی جو فوجی طاقت ہے اس کو خاک میں جو ملانے کا کارنامہ تھا، اس نے ایران کو بھی پاکستان کے بہت قریب کر دیا، ایرانی قیادت نے بھی پاکستان پر اعتماد شروع کر دیا۔ چائنا جو ہے اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی رسپیکٹ بڑھ گئی اور دنیا نے یہی سمجھا کہ جناب یہ جو پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوجی طاقت بھارت کا غرور خاک میں ملایا ہے تو یہ چائنیز ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو پاکستان ایک طرف امریکہ کے بہت قریب ہو گیا، چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے ہی بہت اچھے تھے اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں کافی امپرومنٹ ہوئی پچھلے 1 سال میں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ 2025 میں اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ تو یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کی پاکستان نے بھرپور مخالفت کی، پاکستان نے کھل کر ایران کی حمایت کی، جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بڑی قربت پیدا ہو گئی۔ پہلے ان دونوں ممالک کے تعلقات تھے اچھے لیکن اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن جب پچھلے سال اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستان کی جو حمایت ہے اس کو ایرانیوں نے بہت سراہا اور پاکستان جو ہے اس کے ایران کے ساتھ تعلقات میں بڑی قربت پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ جو پچھلے سال مئی 2025 میں آپریشن سندور تھا، اس میں آپریشن سندور کو ناکامی سے دوچار کرنے کے بعد پاکستان نے جو عزت حاصل کی تو اس عزت کا یہ نتیجہ ہے کہ جب اس سال 2026 میں ایک دفعہ پھر اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے اس حملے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ پاکستان نے کوشش کی کہ یہ جنگ جو ہے یہ فوری طور پہ ختم ہو جائے۔ اب پاکستان کی جو کوششیں تھیں ان کوششوں کا شروع میں تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن آہستہ آہستہ دنیا کو محسوس ہوا کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کو اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ چین بھی تھا، پاکستان کے ساتھ ترکیہ بھی تھا اور ایجپٹ بھی تھا اور کچھ اور بھی ممالک تھے۔ پاکستان کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ جب اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے ریٹیلیشن میں جو گلف کنٹریز میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان پر حملے کیے، ان کے
فوجی اڈوں پر جو اربوں ڈالر کے جو ریڈار سسٹم فکس تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس پر یقیناً یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ بڑے ناراض تھے. پاکستان نے کوشش کی کہ ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ نہ کیا جائے, تو پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کچھ کمیونیکیشن چینلز بھی کھولے. اس میں پاکستان کو شروع میں کامیابی نہیں ملی. تو یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ سعودی عرب نے بھی بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, اور سعودی عرب نے حالات کی نزاکت کو سمجھا, اور اس دوران ایران کی طرف سے جب سعودی عرب پر حملے بند نہیں ہوئے تو پاکستان نے ایرانی حملوں کی بھی مذمت کی, کیونکہ یہ بڑا مشکل تھا. پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے, اور پاکستان بار بار جو ہے وہ ایرانی قیادت کو سمجھا رہا تھا کہ ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالیں, ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالیں. تو بڑی مشکل تھی پاکستان کے لیے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین کی مدد سے, ترکی کی مدد سے, مصر کی مدد سے امریکہ کو اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا جائے. اور آخر کار پھر یہ دونوں ممالک جو ہیں جب یہ کامیاب ہو گئے تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے 8 اپریل کو یہ اناؤنسمنٹ کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو گیا. اور یہ سیز فائر جو ہے یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی, ایک خوشگوار حیرت تھی. اور جب سیز فائر کا اعلان ہو گیا تو اس کو ناکام بنانے کے لیے فوری طور پہ اسرائیل نے لبنان پر حملے شروع کر دیے. اب لبنان پر جو حملے ہوئے اس کی وجہ سے جو ایرانی قیادت ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہو گئی, کیونکہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو گیا, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اس سیز فائر میں لبنان بھی شامل ہے. اب امریکہ نے اس پہ یو ٹرن مار دیا, امریکہ نے کہا جی لبنان اس میں شامل نہیں ہے. تو پھر جو ایرانی قیادت تھی اس کے لیے پاکستان آنا بڑا مشکل ہو گیا. اب مذاکرات کے لیے دن کا اعلان ہو چکا تھا کہ 10 اپریل کو امریکی اور ایرانی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گی. تو لیکن جو لبنان پر حملہ تھا اس حملے کے باعث ایرانی قیادت جو ہے اس نے اسلام آباد آنے کا جو پروگرام ہے اس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا. تو بڑی مشکل تھی پاکستان کے لیے. بہرحال آخر کار ایران کی قیادت بھی پاکستان آ گئی, اور امریکی وفد بھی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ گیا, اور ان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ کم از کم پاکستان نے ان دو ممالک کی قیادت کو پیس ٹاکس کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھا دیا. اب یہاں پر ہمیں ذرا خبردار رہنا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان نے کچھ اس طرح کے جو پیس انیشیٹوز میں کردار ادا کیا تو اس کے بعد پاکستان کے خلاف بہت سی سازشیں شروع ہو گئیں. مثال کے طور پہ 1988 میں جنیوا ایکارڈ کروایا پاکستان نے, اس میں پاکستان شامل تھا, افغانستان شامل تھا, امریکہ شامل تھا اور فارمر سوویت یونین شامل تھا. اور پھر اس جنیوا ایکارڈ کو ناکام بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں. پھر 1992 میں پاکستان نے پشاور ایکارڈ کروایا جس میں تمام جو افغان فیکشنز تھے ان کو ایک حکومت میں اکٹھا کیا گیا. لیکن پھر اس میں سازش شروع ہو گئی, اور جو پشاور ایکارڈ تھا اس کے جو فریقین تھے, اس میں جو پارٹیاں تھیں, ان کو مختلف ممالک نے, خاص طور پہ انڈیا نے گمراہ کرنا شروع کیا, مس گائیڈ کرنا شروع کیا, ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا, اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی, جس کے نتیجے میں تحریک طالبان جو ہے وہ وجود میں آئی. اور پھر آخر کار افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا, پھر 9/11 ہو گیا, پھر طالبان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر 2020 میں پاکستان نے ایک دفعہ پھر دوحہ ایگریمنٹ کروایا, اور دوحہ میں امریکہ کو اور افغان طالبان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا. لیکن پھر دوحہ ایگریمنٹ کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں بھی انڈیا کا بڑا کردار ہے. تو یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں, اور مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ اگر اسلام آباد امن مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے پہ عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ناکام بنانے کے لیے سازشوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ سازشیں ممکنہ طور پر اسرائیل کی طرف سے کی جائیں گی اور انڈیا کی طرف سے کی جائیں گی, کیونکہ اسرائیل اور انڈیا ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں. اب یہاں پر ہمیں خبردار رہنا چاہیے. یہ جو اسرائیل نے لبنان میں ایک جینوسائیڈ شروع کیا ہے, ایک قتل عام شروع کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ لبنان جو ہے وہاں پر جو حزب اللہ ہے اس کو نشانہ بنا کر تو لبنان میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جائے. کیونکہ میں لبنان میں کئی دفعہ
جنگ کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ جا چکا ہوں، میں نے لبنان میں بہت وقت گزارا ہے. تو لبنان جو ہے وہ بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ وہاں پہ ایک سچویشن ہے. اس وقت جو لبنان کی حکومت ہے تو اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک مورونائٹ کرسچن ہے، جو ان کا پرائم منسٹر ہے وہ مسلمان ہے. اس کے علاوہ جو ان کی حکومت ہے اس میں دروز بھی شامل ہیں، اس میں حزب اللہ کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. اس وقت جو لبنان کی حکومت ہے تو اس میں حزب اللہ کی بھی 2 منسٹری ہیں، لیکن جو پریزیڈنٹ ہے اور جو فارن منسٹر ہے وہ کرسچن ہے، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ سنی مسلمان ہیں. تو اسرائیل کی کوشش ہے کہ لبنان کو سیکٹیرین اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، اور اگر وہاں پر یہ تقسیم آئے گی تو اس کا اثر پورے مسلم ورلڈ پہ پڑے گا. خبردار میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لبنان میں جو اسرائیل سازش کر رہا ہے اس سازش کو سمجھیں. اسرائیل اپنے پارٹنر انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں بھی ایسی سازش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اس حملے کے بعد ایران کی جنگ نے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان میں شیعہ سنی تفریق کو ختم کر دیا ہے. اب یہ جو تفریق ہے یہ صرف اب اوپر رولنگ ایلیٹ میں ہے، حکمران اشرافیہ میں ہے، نیچے نہیں ہے. تو اسرائیل اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر خاص طور پہ پاکستان میں شیعہ سنی اختلاف جو ہے اس کی آگ دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کرے گا. اور کچھ ہمارے جو پاکستان میں علماء کرام ہیں یا کچھ دیگر لوگ جو ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، یہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یہ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا جو کوئی بھی اس اسلام آباد کے امن مذاکرات کے بعد آپ کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہوا نظر آئے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسرائیل جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے بھی. ان کی پاکستان میں بہت سی پراکسیز ہیں، تو یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی ایسی شخصیت کو پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے کہ جس سے پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ کو دوبارہ بھڑکایا جائے. ایک تو ہمیں اب اسلام آباد میں ہم نے امن مذاکرات کروا دیے ہیں تو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے. ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے کہ اس کامیابی کو سیبوتاج کرنے کے لیے پاکستان میں دوبارہ فرقہ وارانہ آگ بھڑکانے کی کوشش ہوگی. دوسرا ہمیں خبردار رہنا ہے بھارت کے ساتھ. بھارت جو ہے وہ اب پاکستان کو انڈر پریشر ڈالنے کے لیے کیا کرے گا؟ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ کرے گا. بہت سے جو کشمیر کے آزادی پسند رہنما ہیں ان کو بھارت کی جو عدالتیں ہیں وہاں سے جعلی مقدمات میں سزائیں دی جا رہی ہیں، تو ان کو مزید سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں، ان پر پریشر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کو اس سارے معاملے پر ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے. اب جو اسلام آباد امن مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو جو انٹرنیشنل لیول پر ایک ریکگنیشن ملی ہے، پاکستان کی خدمات کا، پاکستان کی ڈپلومیسی کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جا رہا ہے، تو اب پاکستان کو یہ اپنی جو ڈپلومیٹک کیپیبلٹیز ہیں اس کا استعمال کرنا ہے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام آباد میں جو امن مذاکرات ہوئے، ہم نے ایران کو اور امریکہ کو تو بٹھا دیا مذاکرات کی میز پر، اور اس کا کفارہ جو ہے وہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ ادا کریں اور ان پہ ظلم و ستم میں اضافہ ہو جائے. ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ اسلام آباد کے امن مذاکرات جو ہیں ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں 20 سال میں بہت سے انٹرنیشنل ایکارڈز ہوئے ہیں، بہت سے انٹرنیشنل پیس ٹریٹیز ہوئے ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. جیسا کہ میں نے ابھی مثالیں دیں آپ کو، دوحہ امن معاہدہ جو ہے اس پہ ہم نے کامیابی کا بڑا شور مچایا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. امریکی فوج تو افغانستان سے نکل گئی لیکن پاکستان کو کچھ نہیں ملا. تو اس لیے ہمیں یہ جو امن مذاکرات کا سلسلہ اسلام آباد میں شروع ہوا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک مستقل امن کا راستہ نکلے. اور مستقل امن کا راستہ اس صورت میں نکلے گا کہ اگر غزہ سے اسرائیل کی فوج نکل جائے گی، مسجد اقصیٰ پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور
फ़लस्तीनियों को भी एक आज़ाद रियासत मिल जाएगी। तो फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। और आखिर में मैं एक और बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम सब जो हैं वो इस बात पे बड़े खुश हैं, हर पाकिस्तानी जो है वो फ़ख्र का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला कि हमने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। अल्लाह करे कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन का कोई फार्मूला जो है वो सामने आए। लेकिन ये भी एक बहुत इस वक्त शदीद एक ज़रूरत है कि हमने ख़ारजा मुहाज पे जो कामयाबी हासिल की है इसको ट्रांसलेट करें हम दाखिला मुहाज पर। हमने फ़ॉरेन पॉलिसी के मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और इसमें पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत का बड़ा किरदार है। अब पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दाखिली इस्तेहकाम पर भी तवज्जो दें। और दाखिली इस्तेहकाम की जब मैं बात करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान में वो कुछ ना करें जो कि इस वक्त हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आ रहा है कि वहाँ पर अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट मिली है कि पाकिस्तान जो है उसने इस्लामाबाद पीस टॉक्स के ज़रिए पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अमन और सलामती का पासबान है, अमन और सलामती का निगहबान है। तो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी एक साजिश शुरू करेगा, जो भी प्लेयर है, जहाँ भी बैठा हुआ है वो प्लेयर, वो क्या करेगा कि वो वीक पॉइंट ढूंढेगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान का वीक पॉइंट क्या है? पाकिस्तान का वीक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये हमारा वीक पॉइंट है, आप माने या ना माने। आप हो सकता है कि किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये हमारा वीक पॉइंट है। और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम ईरान को और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा सकते हैं तो हमारी सियासी और फ़ौजी क़यादत को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सियासी जमातें और ग्रुप्स जो कि इस वक्त उनके ख़्याल में, हमारी हुकूमत के ख़्याल में वो अदम इस्तेहकाम की वजह है, उनके साथ भी बातचीत करें। अगर आप अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत करवा सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बातचीत करें। आप खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं लेकिन सियासी तौर पे वो आपसे इख्तलाफ करते हैं और आप उनको अपना सियासी तौर पे मुखालफ समझते हैं, उनके साथ बातचीत करें। बलूचिस्तान में बहुत से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको आपने रियासत का दुश्मन डिक्लेयर करके गिरफ़्तार किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके साथ भी बातचीत करें, उनको भी मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आएँ और उनके साथ भी मुफाहमत करें। ये बड़ा अच्छा होगा कि पाकिस्तान जो है उसने खारजा पॉलिसी, खारजा मुहाज पर जो उसने कामयाबियां हासिल की हैं वो अगर ट्रांसलेट हो जाएं दाखिली मुहाज पे भी, और हमें दाखिली इस्तेहकाम के हसूल के लिए भी अगर हम देखें कि हमने पाकिस्तान में भी बातचीत शुरू कर दी अपने सियासी मुखालफिन के साथ, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर तमाम लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, और हम कोशिश करें कि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि हम एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफ करें लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज़ पर हम सब की एक राय होनी चाहिए। तो ये जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुई, इसमें पाकिस्तान की जो तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमें एक पेज पर नज़र आ रही थी। पिछले साल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान पर हमला किया, तो उस वक्त भी हमें यह नज़र आया कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमत और अपोजिशन की तमाम अहम पार्टीज़ जो हैं वो एक पेज पे थी। और ये जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पीस टॉक्स के ज़रिए ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पे बिठाया तो इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि तमाम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे हैं। लेकिन इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ हमें कुछ छोटी पार्टीज़, छोटे ग्रुप्स, उनको भी इंगेज करना चाहिए और उनको भी मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहिए। और वो तमाम सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनको जेलों में डाला हुआ है, उनको बातचीत के ज़रिए इंगेजमेंट करके तो उनको भी जेलों से बाहर लाने की ज़रूरत है, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। तो जब खारजा मुहाज पर कामयाबियों के बाद हम दाखिली इस्तेहकाम की मंजिल भी हासिल कर लेंगे
اور پاکستان میں ہمیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ بیہائنڈ دی بارز نظر نہیں آئے گا, کوئی سیاسی رہنما ہمیں جیلوں میں نظر نہیں آئے گا, تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ دنیا میں پاکستان کا امیج کتنا اچھا ہو جائے گا, اور پھر کسی آپ کے بیرونی دشمن کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ پاکستان میں کسی کو بھی ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے. یقیناً آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی, اور جن کو میری بات پسند نہیں آئی وہ تھوڑا سا درگزر سے کام لیں اور سوچیں کہ میں نے جو گزارشات کی ہیں اسی میں پاکستان کا اصلی اور حقیقی ریاستی مفاد پنہاں ہے. بہت بہت شکریہ.